یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت لوگوں کو مختلف ٹولیوں کی صورت میں کریں گے تاکہ وہ اپنے نامہ اعمال کو ان ٹولیوں کی صورت میں دیکھ سکیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین کو پورا ہلایا جائے گا اور خوب شدت سے زمین میں زلزلے برپا ہوں گے، زمین اپنے اندر موجود خزانے، مردے جو انسان دفن ہوں گے زمین کے اندر، زمین ان سب کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، پھر زمین اپنے اوپر ہونے والے واقعات بتائے گی، جو اس کے اوپر جہاں جہاں جس انسان نے جو جرم کیا، زمین اس جرم کو، اس ریکارڈ کو دہرائے گی، اور انسان بڑے تعجب سے کہہ رہا ہوگا کہ ما لہا، اس کو کیا ہو گیا، یہ میری کیوں شکایتیں لگا رہی ہے، میری کیوں خامیاں اللہ کو بتا رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت لوگوں کو مختلف ٹولیوں کی صورت میں کریں گے تاکہ وہ اپنے نامہ اعمال کو ان ٹولیوں کی صورت میں دیکھ سکیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف جانا شروع کریں گے تو اس وقت جانے والوں کی کچھ قسمیں ہوں گی۔ ایک تو وہ ہوں گے جو پیدل چل کر میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے، ایک قسم وہ ہوگی جن کو اللہ رب العزت سواریاں عطا کریں گے، وہ سواریوں کے اوپر بیٹھ کر میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے جا رہے ہوں گے، اور ایک قسم وہ ہوگی وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ ایک تیسری قسم اس بدبخت لوگوں کی ہوگی جس کے بارے میں اللہ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ چہرے کے بل، پیشانی کے بل ان کو کھینچتے ہوئے قیامت کے دن میدان معاشر میں جمع کیا جائے گا، ان کو پیشانی کے بل کھینچتے ہوئے لایا جائے گا، اور یہ اس حال میں ہوں گے کہ یہ اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے، اور اللہ کے فرشتے انہیں کھینچتے ہوئے میدان محشر میں جمع کریں گے۔ تو یہ جو تین طرح کے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، تین درجات اور تین مراتب کے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، ان کے بارے میں پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک آ رہا ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کی کمر تک آ رہا ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے سینے تک آ رہا ہوگا، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے رعب اور خوف سے ان کا پسینہ ان کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا، اور وہ اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے گھبراہٹ کا شکار ہوں گے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء۔ اللہ رب العزت کو غافل نہ سمجھو ظالمین کے بارے میں، اللہ تو ظالم کو مہلت دے رہا ہے تاکہ ایک دفعہ اس کی پکڑ کرے تو پھر اس کے بعد بچنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہ جائے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ اللہ ان کو قیامت کے دن تک مہلت دے گا جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر اوپر کی جانب اٹھائے ہوئے بڑی پریشانی کے اندر، سراسیمگی کی حالت کے اندر آوازوں کے سمت میں چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ لا يرتد الیہم طرفہم، اپنی آنکھیں ان کی اپنی ذات کی طرف نہیں لوٹ سکیں گی۔ گھبراہٹ کا عالم یہ ہوگا کہ ان کو اپنے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوگا، چہرے اوپر کو اٹھے ہوں گے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، آگے کی طرف چل رہے ہوں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل خالی ہوا کے اندر اڑے ہوئے ہوں گے، کوئی دل میں خیال، کوئی گمان ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوگا۔
تو اس موقع کے اوپر جب قیامت کے اندر اللہ رب العزت لوگوں کو دو بڑی جماعتوں میں تقسیم کریں گے. ایک وہ جماعت ہوگی جس کی قیامت کے شروع ہوتے ہی ساتھ مصیبت شروع ہو جائے گی. ایک وہ جماعت ہوگی جس کی قیامت شروع ہوتے ہی ساتھ مصیبت شروع ہو جائے گی. اور اس موقع پر ایک وہ جماعت بھی ہوگی جس کی قیامت شروع ہوتے ہی ساتھ راحت شروع ہو جائے گی. ایک وہ جماعت ہوگی جس کی قیامت شروع ہوتے ہی ساتھ راحت شروع ہو جائے گی.